اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر ہے 141 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. ان آیات کا تعلق اس آیات کا اور اس کے بعد جو پچھلی آیات اور اگلی آیات ہیں ان کا تعلق ہے غزوہ احد سے. اور احد آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی سیرت پڑھی ہے، تھوڑی سی بھی اسلامی تاریخ پڑھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے احد جو ہے وہ بدر جتنا اچھا نہیں گیا. بدر میں ہمیں بہت آسانی سے فتح ہوئی، احد میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، اور احد میں کافی سارے صحابہ، جلیل القدر صحابہ شہید بھی ہوئے. اچھا، اس ایک طرح سے ایک شکست کہہ لیں جس کا ہمیں احد میں سامنا کرنا پڑا. اس دوران اب جب مسلمان ہارتا ہے، جنگ میں، غزوے میں ہارتا ہے، تو پھر خیال آتا ہے ہم کیوں ہارے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فوجی، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر جنگ کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں ہارے؟ اب اس ہار کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اس کے ہار کی بہت وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے. ان میں سے ایک حکمت کا ذکر اس آیت میں ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو پاک صاف کر دے. میں ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ ان کو پاک صاف کر دے. اب اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس لفظ پہ تھوڑی بحث ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ سے نفاق کے بارے میں پہلے بات کی تھی. منافق کو عام حالات میں ایکسپوز کرنا بالکل ناممکن سی بات ہے. کب منافق اپنے آپ کو ہی اعلان سے کہہ دیتا کہ میں منافق ہوں؟ مشکل حالات میں. جنگ میں ہارنا مشکل حالات میں سے ہوگا. جنگ میں جو ہارے تو کس کا نفاق سامنے آ گیا؟ منافق جو تھے ہمارے ہاں مسلمانوں کی رینکس میں، ہماری ہی اندر تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کون منافق ہے. لیکن اس وجہ سے تمام منافق خود ہی ظاہر ہو گئے. آپ کو مشہور واقعہ پتہ ہوگا کہ مسلمان فوج احد پہ نکل رہی ہے، 1000 کا لشکر نکل رہا ہے، اور تقریباً 300 کے قریب ادھر سے ہی واپس مڑ کر آ گئے. یا انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ دیکھیں اصل میں ہم اتنے بھی ایمان والے نہیں ہیں، ہمیں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. آپ نے جو آیات ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ فرشتے آتے ہیں مدد کرنے، وہ ٹھیک ہے، آپ ایمان رکھیں اس پہ، ہم گھر جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے نفاق کا خود ہی اعلان کر دیا. اب دوسری طرف سے بات سمجھیں. اگر وہ منافق ہیں تو وہ اس طرح سمجھے کہ مسلمان جو ہے، جس کو ایک خالص اینٹی ہونا ہے، اس کمیونٹی کو صاف ہونا ہے، ایمان ایک صاف شے ہے، اس میں ایک گندگی سی ہے. وہ گندگی کیا ہے؟ منافق. جب وہ منافق ہٹ گئے تو ایک طرح سے صفائی ہی ہوئی نا، اسے صفائی ہی کہیں گے. اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں تم جنگ میں اس لیے ہارے، اس مشکل میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا. اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاک صاف کر دے. پاک صاف کس سے کر دے؟ منافقوں سے پاک صاف کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب پاک صاف کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں. تقدیس ہے، تطہیر ہے، تزکیہ ہے. اب یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے تمحیص، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تمحیص کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاص قسم کی صفائی ہے. ہر لفظ کی ایک اپنی خاص نوعیت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا الگ رنگ ہے. ہر صفائی کی ایک اپنے خاص معنی ہیں. تو اس صفائی کے کیا مقصد ہیں؟ تمحیص کے. یمحص اللہ، یہ صفائی استعمال ہوتی ہے جب سونے کو پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے جو امپیورٹی ہوتی ہے نا سونے کے اندر، وہ آپ برش سے صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو سونا ہے اس کے اندر دھسی ہوئی ہے کہیں. وہ جب تک آپ سونے کو پگھلائیں گے نہیں نا تو وہ پگھل کر اوپر نہیں آئے گی. اس کا گند ایسے آسانی سے نہیں نکلتا. اور سونے کو پگھلانے کے لیے بھی عام سی آگ نہیں چاہیے، بہت بڑی آگ چاہیے. وہ تھوڑے بہت ٹیمپریچر سے بات نہیں بنتی، اس کو بہت ایکسٹریم ٹیمپریچر کے ساتھ، بہت اونچی یعنی حرارت کے ساتھ اس کو پگھلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو غیر خالص عنصر ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. اچھا، یہ لفظ استعمال کرنے سے، اس لفظ کے استعمال سے بہت خوبصورت حکمتیں نکلتی ہیں اس آیت کے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز آسانی سے صاف ہوتی ہے اور کوئی چیز مشکل سے صاف ہوتی ہے. مسلمانوں کی کمیونٹی میں سے منافقوں کو صاف کرنا یہ آسان قسم کی صفائی ہے، مشکل قسم کی صفائی ہے. یہ مشکل قسم کی صفائی ہے، اور اس لیے اس کا کمپیریسن سونے کی صفائی سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سونے کی صفائی، سونے کو پاک کرنا مشکل کام ہے، خالص سونا نکالنا مشکل کام ہے. تو اسی لیے تمہیں مشکل میں ڈالا گیا، کیونکہ تم لوگوں کو صاف کرنا، سونے کو صاف کرنے کے اس میں کچھ تشابہ ہے. اچھا، دوسری بات، اس مثال کے دینے سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سونا کہہ دیا. یہ صحابہ کی تعریف، ان کو سونے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے نا. اور اسی مثال کو دینے سے منافقون کو گندگی سے تشابہت کر دی.
یعنی ان کی مثال گندگی کی ہو گئی اور مسلمان کی مثال سونے کی ہو گئی. اب مسلمان جو جنگ میں ہارا اس کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری اتنی قدر نہیں کہ ہمیں فتح دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اتنے اہم نہیں تھے کہ ہمیں بھی فتح ملتی، انہیں فتح مل گئی. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احد کے مارکے میں جب مسلمان ہار رہے تھے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور اس خوف سے چڑھ رہے تھے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. جب چڑھ گئے اوپر تو اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک، وہ پہاڑی کے نیچے کھڑا ہو کر بڑے زور سے نعرے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو لات منات عزا نے ہماری مدد کی، تمہارا کون ہے مدد کرنے والا؟ اللہ. تم کہتے تھے اللہ تمہاری طرف ہے، اللہ ہماری طرف ہے. اگر تمہاری طرف ہوتا تو تم جیتتے، ہماری طرف ہے. اب ہو سکتا ہے یہ بد خیال، یہ وہم انسان مسلمان کے ذہن میں بھی آنا شروع ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں کیا کہہ دیا، تم تو میرے نزدیک سونا ہو. تم صرف جنگ ہارنے کی وجہ سے یہ سوچنے لگے کہ مجھے ان سے محبت ہے، تم سے نہیں. نہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اچھا، اس سے پچھلی آیات وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. بہت کلیئرلی کہہ دیا یہ کچھ دن ہیں جو اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں. کچھ دن تمہیں فتح ہوگی، کچھ دن انہیں فتح ہوگی، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ پتہ تو کروں اصل ایمان کس میں ہے. اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ تم میں سے شہداء کون سے ہیں جن کو میں لے لوں جنت کی طرف. اور تیسرا مقصد کنفیوز مت ہونا، اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے کوئی محبت نہیں. واللہ لا يحب الظالمین. یہ کہنے کی ضرورت تھی کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دماغ میں وہم آ جاتا ان کو فتح ملی ہے شاید ان سے محبت ہے. واللہ لا يحب الظالمین. پھر یہ آیت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. دیکھو مسلمان، تم تو میرے نزدیک سونا ہو، جیتو یا ہارو تم تو سونا ہو میرے نزدیک، اور تمہارے ہاں جو منافقون ہیں وہ میرے نزدیک گندگی ہیں، ان کو تو ہٹانے کی ضرورت تھی. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور فکر نہ کرو، کافروں کو تو میں مٹا کے رکھ دوں گا، ان کی تم فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک ایک لفظ میں جو حکمتیں نکلتی ہیں اس پر اگر انسان غور کرے تو پھر یہ بات دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہی ہو سکتا ہے. اتنی گہرائی میں اتنی چھوٹے لفظ سے اتنی بڑی بات کر دینا انسان کے بس کی بات نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.